نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی۔ آج کا پروگرام، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ ہر ویڈیو ہی اہم ہوتی ہے، لیکن جو ویڈیو جن کو میں لونڈے لپاڑے کہتا ہوں نا، اور ان کے اوپر میں بناتا ہوں، تو وہ مجھے یا تو کسی نے بھیجی ہوتی ہے یا میرے سامنے آ جاتی ہے، اور چونکہ اس کے اندر بہت بڑا دھوکہ شامل ہوتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جس طریقے سے 20 سال میں اس نے کیا کیا، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے کے کفر بولتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، اللہ کی ذات کی کس طریقے سے یہ توہین کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کو سچ پتہ لگ جائے گا، اور ساتھ میں یہ کہ تفسیر میں کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی جو آیات جس طرح لکھی ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے ڈوج دیتا ہے اس کو، ٹھیک، اور ساری چیزیں اٹھا کر بخاری اور مسلم کی طرف لے جا سکتے۔ بخاری کے اندر ٹوٹل 7000 کچھ 100 حدیثیں ہیں، جس میں سے 3000 سے زیادہ حدیثیں بخاری علیہ رحمت نے اس کو مکرر، اس کو بار بار جو ریپیٹیشن کی ہے اس کی، تو ٹوٹل حدیثیں اس میں 3000 ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے، اسی طرح مسلم شریف میں ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 7000 احادیثیں بولی ہیں، 7000 گفتگو کی ہے، 7000 احکامات جاری کی ہیں، صحابہ کرام سے 7000 مواقع پر گفتگو کی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہاں پر تو لاکھوں احادیث ہیں، اور ہر حدیث جو کہ ٹھیک ہوگی وہ ہمارا مذہب ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ادھر لے کر جاتا ہے، کیوں؟ اس کے مسائل اس جگہ پر اس نے پکڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم نہ تو قرآن ہے نہ قرآن جیسی ہے۔ ایک قرآن ایسی کتاب ہے جس پر آپ آنکھیں بند کر کر اعتبار کر سکتے ہیں، اور بخاری مسلم قرآن جیسی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو صحیح کتاب کہا جاتا ہے قرآن کے بعد، جس طرح مسلم کو، اس طرح اس کو صحیح ستہ کہتے ہیں، باقی جو 4 کتابیں اور بھی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس طرح۔ اب انجینئر نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو گالیاں، امیر معاویہ کو گالیاں، مغیرہ بن شعبہ کو گالیاں، یعنی بنو امیہ کا ہر شخص جو صحابی ہے وہ اس کے نزدیک بدترین انسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے نزدیک تو ہمارے سر کا تاج ہے، ان کی دید ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں، عمرو بن العاص ہوں، ٹھیک ہے نا جی، شعبہ بن مغیرہ ہوں، کوئی بھی ہو، نبی علیہ السلام کا صحابی ہو، بس، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے گالیاں دلوائی ہیں لوگوں سے، سب لوگ امیر معاویہ کو گالی دیتی ہیں، حالانکہ امیر معاویہ کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مطلب ہے کہ جو جہاد کریں گے سمندر کا، اور وہ اس کے اندر جتنے لوگوں کے سب بخشے جائیں گے، ان میں یہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ انجینئر مرزا نے اور کیا کارنامہ انجام دیا ہے ان 20 سالوں میں، سوائے شرک ہے، آیات کی غلط ترجمانی، آیات کی غلط تعویل، آیات کے غلط ترجمے، کیونکہ یہ مودودی کو فالو کرتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو اپنی بنائی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، میں اس میں اس کا وہ دے دوں گا۔ اس میں جو ہے نا، تو ڈاکٹر سار احمد نے مودودی کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ مودودی سے جدا ہوئے ہیں۔ مودودی صاحب جو ہے نا جی، وہ گالیاں دیتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بنو امیہ، اس طریقے سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسیات کی ہوئی ہیں مودودی نے۔ اس طریقے سے اس نے جو ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ لوگوں کو کہتا ہے اس کا ترجمہ پڑھو، کیونکہ یہ اس کو فالو کرتا ہے مودودی کو، اور مودودی کو فالو کرنے والے 5 دن وہ پڑھا رہا اور سوج کیا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی مودودی کی، امریکہ میں مرا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارے بابا جی صاحب، میرے پیر و مرشد میرے بابا جی صاحب جب بیمار ہوئے، تو ان کو بڑے مالدار مریدین تھے میرے بابا جی صاحب کے، اور خود ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بہت مالدار تھے، کوئی گرا پڑا گھرانہ تو نہیں ہے، بہت ماشاءاللہ سادات کا بلند ترین گھرانہ ہے۔ تو ان کو امریکہ لے جا رہے تھے علاج کے لیے، بابا جی صاحب نے کہا میں کافروں کے ملک میں علاج نہیں کراتا ہوں، یہ ہوتا ہے ایمان، یہ بکواس کرتا ہے۔ اب اس نے کیا، سب کو گالیاں دلوا دی۔ میں پہلے کیا کرتا ہوں جی، میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا آیا ہے۔ دیکھیں جی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کی بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عشرہ مبشرہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، وہ 10 صحابہ ہیں۔ اس کے علاوہ معاذ بن جبل کو بشارت دی، اس کے علاوہ جو ہے تو معاذ بن جبل اور نعم الرجل معاذ بن عمر بن الجموح، ان کے لیے بشارت دی جنت کے لیے، عمار کے لیے بشارت دی، اور سلمان کے لیے بشارت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی بشارت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عموم جو ہے تو وہ بشارت دی ان کے لیے،
وبشر اللہ سبحانہ کلہم اجمعین بقولہ کلہم وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ایک بہترین زندگی کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر سورہ فتح کی جو آیت ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں وہ تمام صحابہ آ گئے جو کہ انصار اور مہاجرین ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب نبی علیہ السلام مبارک کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہو گیا نا، اس آیت کے مبارک سے میں ثابت کر رہا ہوں، کسی حدیث کی میں ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی میں نے آپ کو کچھ حدیثیں سنا دی اور یہ آیت بھی سنا دی ہے، ایک اور آیت آخر میں سناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو، اگر کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان اصحاب کے جو ہے تو ایک مد کے برابر یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اچھا، ابو سعید خدری فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اس کے اوپر روافض اور یہ انجینئر محمد علی مرزا، یہ خود اس جیسے تمام لوگ اس کے اوپر، اس حدیث کے اوپر جو ہے تو بکواسیات کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ سب بکواس ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور قال اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس کو رزین علیہ رحمت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا۔ وجہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کبار صحابہ کے اتباع میں تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے اتباع میں تھے۔ اس طرح بہت سارے صحابہ اکرام تھے، ابو بکر صدیق صاحب، عشرہ مبشرہ، یہ تمام لوگ کون ہیں؟ تو جب ان کی اطاعت کریں گے تو پھر تمام صحابہ جو ہے تو حق پر اور صدوق ہیں اور سچے ہیں اور ان میں کوئی بدعت نہیں ہے، لہٰذا ان کی آپ اطاعت کریں تو کامیاب ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، الحدیث متفق علیہ عمران بن حسین۔ بہترین امت، میری امت میں بہترین امت کا وہ زمانہ ہے جو کہ میرا زمانہ ہے، یعنی میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے قریب، پھر وہ جو اس کے قریب، نبی علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، پھر جو اس کے قریب تابعین، پھر جو اس کے قریب تبع تابعین، اس میں تمام صحابہ آگے، اس کے اندر جو ہے تو امیر معاویہ بھی ہیں، اس کے اندر سب لوگ ہیں، سب لوگ اس کے اندر موجود ہیں۔ ان کا نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ بہترین زمانہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دین مضبوط، جن کا سب کچھ مضبوط۔ اب آ جائیں جی آپ، یہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد سورۃ الحشر کی ایک آیت ہے جو میں عموماً آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ فتح مکہ کے بعد کے لوگوں کو ان کی جو ہے نا تو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ان کی بشارت دے رہی ہے فتح مکہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ سورۃ الحشر، وہ سورۃ الحشر ہے اور اس کی جو ہے نا تو آیت نمبر ہے 21 غالباً، ہاں آیت نمبر 24، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 24 ہے۔ وہ کیا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ نبی علیہ السلام کے انصار، مہاجرین، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہ، ٹھیک ہے جی، ان سب کے لیے دعا آ رہی ہے، والذین سبقونا بالایمان، اور ان کے لیے دعا کی وہ کی جا رہی کہ اللہ وہ لوگ جو والذین جاؤوا من بعدہم، جو یعنی جو ان کے بعد ہے، انصار اور مہاجرین کے بعد ہے، فتح مکہ کے بعد ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو کہ ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزرے۔ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں، میں نے اس کی پوری تفصیل وہاں پر بتائی ہے۔ ان کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی آ گئی، ٹھیک جی۔ اب یہ تو اس کا وہ بیان تھا، اس نے پوری زندگی 20 سال میں صحابہ کو گالیاں دلوائی ہیں اور امت کے اندر تفریق پیدا کی ہے، اور میں نے صحابہ کا بتا دیا کہ سب جھوٹ بولتا ہے اور سب بکواس ہے۔ اب آئیں جی، میں آپ کو اس کی ایک ویڈیو سناتا ہوں، یہ سنیں ذرا جی، اور پھر میں بتاتا ہوں یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ سنیں جی اب ذرا۔ قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں۔ قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے، فجر، دن کی نماز اور رات کی نماز۔ فجر الگ ہے، دن کی نماز کون کون سی ہے؟ ظہر، عصر، اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں، اس نے ابھی کیا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں پہلے قرآن سے 5 نمازیں ثابت کریں، اور خود 5 نمازیں قرآن سے بتا دیا۔ کہتا ہے ایک دن کی نماز، ایک صبح کی نماز، وہ علیحدہ سے ذکر ہے، ایک دن کی نماز، اور پھر 2 رات کی نمازیں، کیونکہ مغرب کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ رات آ جاتی ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟
فجر کی نماز علیحدہ سے بیان ہوئی ہے. میں بھی آپ کو پورا بتاتا ہوں, میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں نا, تاکہ پوری اس کی جو ڈوز ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح باڈی ڈوز دے کے آپ کو نکل رہا ہے. ہاں جی, ہم بھی خدا نے بڑا اچھا فل بیک بنایا ہے ہمیں, اس کو میں باڈی ڈوز دینے ہی نہیں دوں گا, اس کو میں نہیں روکوں گا. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا جی, پھر اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ 2 نمازیں زور اثر کی بتا دیں, 2 نمازیں مغرب عشاء کی بتا دیں, اور فجر کی نماز علیحدہ 5 پوری ہو گئی نا. لیکن یہ آپ کو دھوکہ کیا دینا چاہ رہا ہے اس جگہ پر, 5 نمازیں بھی بتا دیا اور کہتا ہے 3 وقت بتائے ہیں, یعنی فجر کا اور دن کا اور رات کا. ٹھیک ہے جی. اور ابھی دیکھیں آپ یہ آگے کیا کہتا ہے, آگے سنیں آپ, یہ آگے کس طرف لے کر جا رہا ہے بات کو. تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز, تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے, تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اور وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں. ہاں یہ ہے نا آپ کو اس جگہ پر, کہتے ہیں وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر ہی 5 نمازوں کا ذکر ہے. بہت دور مت جائیں, دیکھیں سنیں اب جی. آپ یہ جھوٹا ہے, یہ قرآن کے ترجمے غلط کرتا ہے, قرآن کی تشریحات غلط کرتا ہے, یہ لوگوں کو دھوکے دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنیں جی, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز قائم کریں جب سورج ڈھل جائے. نصف النہار پہ سورج آتا ہے نا, دلوک کا مطلب ہوتا ہے سورج کا ڈھلنا. قاموس میں اس کی جو وہ لکھی ہے نا, کیا کہتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے حدیث سن لیں آپ, مسعود انصاری سے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, جو اس کو روایت کرتے ہیں, اتانی جبرائیل دلوک کی شمس حین زالت فصلی بی الظہر الحدیث. یعنی میرے پاس جبریل علیہ السلام اس وقت کے جب سورج ڈھلک جاتا ہے, سورج دلوک کہتے ہیں ڈھلنے کو, جب سورج نصف النہار میں آ جاتا ہے, استفاء کا مقام ہوتا ہے, اس کے بعد سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع کرتا ہے, جھکنا شروع کرتا ہے. جب مغرب کی طرف جھکتا ہے, یہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک جی. اور پھر آگے اس کی کیا, آگے سنیں جی آگے کیا کہہ رہی ہے. اور فی القاموس دلکت الشمس دلوکا غربت او اسفرت او زالت عن قبض السماء, کہ اس کا مطلب قاموس میں لکھا ہے, جو عربی کی بہت مشہور اور بڑی زبردست ڈکشنری ہے, اس میں لکھا ہے کہ سورج ڈھل گیا, ڈھلنے کے ساتھ, یعنی غروب ہو گیا یا زرد ہو گیا, او زالت عن قبض السماء. قبض السماء کا مطلب ہوتا ہے, قبض کہتے ہیں عربی میں جگر کو, لیکن جو درمیان کی چیز ہو نا اس کو بھی قبض کہا جاتا ہے, جو بالکل سینٹر میں آتا ہے. جب سورج 12 بجے سے سینٹر میں آ جاتا ہے, تو وہاں سے قبض السماء, یعنی آسمان کی انتہائی بلندی سے جو بیچ میں آ کر پوری ہوتی ہے, وہاں سے سورج کیا ہوا, وہ ڈھلک گیا, زرد ہو گیا. اور جو زرد ہے نا, اور زالت عن قبض السماء او غربت, یا غروب ہو گیا یا اسفرت زرد ہو گیا. تو یہ زرد جو ہے نا, یہ وہ ٹائم ہے عصر کا جو مکروہ میں داخل ہو جاتا ہے. تو اسفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اسفرت سے پہلے جب مثل اور 2 مثل میں آ جاتا ہے یہ, یعنی سورج جب نیچے کی طرف غروب ہونے کی طرف جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ عصر کی نماز اس سے پہلے آ رہی ہے. تو اگر ہم مکروہ ٹائم بھی لے لیں تو عصر کا ٹائم ذکر ہو گیا, تو ظہر ہو گئی دلوک الشمس کے ساتھ, جو میں نے بتا دیا. عصر ہو گئی, جو کہ کس کی ہے جی, یہ جب سورج مزید نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور زردی مائل ہو جاتا ہے. لیکن اس جگہ پر ایک ڈائریکٹ حدیث علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی روایت ہے. وہ فرماتی ہے, قال البغوی, اور بغوی رحمۃ فرماتی ہے, والحمل علی الزوال اولی القولین, کہتے ہیں حمل جو ہے نا زوال پہ کرنا, کہ یہاں سے مراد زوال کا وقت ہے. لی دلوک کی شمس سے, دلوک سے مراد زوال کا وقت ہے. تو کیا ہوگا, لکثرت القائلین بھی, کیونکہ بہت زیادہ روایت کرنے والوں نے اس روایت کو لیا ہے کہ یہاں پر دلوک سے مراد کیا ہے. انہوں نے ایک معنی لیا کہ وہ کیا ہے جی, وہ زائل ہونا ہے سورج کا زوال پذیر ہونا ہے. کس طرف, غروب کی طرف, جب نصف النہار سے ڈھلک جاتا ہے. بھی وَلِأَنَّ إِذَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ, اور جب ہم اس پر اس کو حمل کرتے ہیں, كَانَتِ الْآيَةُ جَامِعَةٌ لِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا, تو جب ہم اس کو یہ معنی لیتے ہیں کہ یہ نصف النہار سے ڈھلک رہا ہے, تو پھر اس کے اندر 5 کی 5 نمازیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسو قال اللہ تعالیٰ کہ اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ, نماز قائم کریں کس وقت جی, جب سورج ڈھل جائے, کیا ہو گیا ظہر, اور پھر جب مزید غروب کی طرف بڑھ جائے تو کیا ہو گیا جی عصر, کیونکہ ہم نے معنی کیا لیا, ڈھلنے کا لیا, تو 2 نمازیں آ گئیں.
الا غسق اللیل، جب اندھیرا چھا جائے، یعنی جب سورج غروب ہو جائے، جب سورج غروب ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ مغرب اور عشاء کی نمازیں آ جائیں گی. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر جو ہے وہ قرآن کی جو فجر میں ایک ہی نماز میں قرآن کا پڑھنا ہے وہ حاضر کیا گیا ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نماز جو ہے مومنین پر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی وقت اس کا ضروری ہے. 5 کی 5 نمازیں میں نے بتا دی، وہ بخاری اور اس کی طرف لے جا رہا ہے. بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، لیکن یہاں پر 5 نمازیں موجود ہیں، تو یہ کیوں غلط تشریح کر رہا ہے؟ یہ کیوں قرآنی آیات کا غلط ترجمہ کر رہا ہے؟ کیوں قرآنی آیات کی غلط تفسیر کر رہا ہے؟ اگر ہم اس کو دلوک شمس سے غروب تک کا وقت لے لیں ہم مغرب شمس سے، تو 2 نمازیں جو ہے نا اس میں نہ بھی لیں، ہم ایک نماز لیں، تو دوسری نماز تو اللہ تعالیٰ نے جو صلاۃ الوسطی ہے وہ تو خداوند کریم نے سورۃ البقرہ میں ہمیں پر واضح فرما دیا رب کریم نے. ٹھیک ہے نا جی؟ سورۃ البقرہ میں، ہاں جی یہ ہے سورۃ البقرہ، اور آیت نمبر کیا ہے جی؟ اس کی آیت نمبر ہے 238 نمبر آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. تمام نمازیں آ گئیں جی، تمام، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، 4 آ گئی. والصلاۃ الوسطی، اس کے بارے میں صحیح روایت یہ ہے کہ یہ نماز عصر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز ہے. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے خاموش کھڑے ہو جاؤ نماز میں، حرکتیں نہیں کرنی زیادہ. ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو گیا کیا؟ یہ ہو گیا جی 5 وقتوں کا پوری نماز کا میں نے ٹائم بتا دیا جس میں اس نے دھوکہ دیا. ہمیں بخاری مسلم کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں صرف اتنا ہے کہ ایک وقت میں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اول وقت میں نماز پڑھوائی، دوسرے وقت میں آ کر جبرائیل علیہ السلام نے آخری وقت میں نماز پڑھائی نبی علیہ السلام کو. اس طرح تمام 2 دن جو ہے تو انہوں نے اس طریقے سے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کے حضور میں عرض کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ اس 2 نمازوں کا جو ٹائم ہے، ایک اول وقت اور ایک بالکل آخر میں جب قضا ہونے کے قریب پہنچ جائے اور کچھ وقت رہ جائے 10-15 منٹ، فرمایا اس کے درمیان آپ کے لیے نماز کا وقت ہے، وہ اس چیز کے لیے آئی ہے. اور نہ اچھا، اس کے علاوہ یہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ سورہ ہود میں بھی ہے، اور ایک سورت اور بھی ہے میرے ذہن سے نکلی ہوئی ہے، اس میں بھی نماز طرفہ نہار کے ساتھ بات کی گئی ہے. یہ سب کچھ ہو گیا. ٹھیک جی؟ اب اس نے جو دھوکے دینے تھے نا وہ میں نے اس کے نوٹ آپ کو بتا دیے. اب اس کا لیٹسٹ دھوکہ سنے کہ وہ کیا دے رہا ہے. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی اللہ تو ساڑی نمازہ نہیں چاہیے. یہ بات آپ کیوں بولتے ہیں؟ یہ آپ کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ میری نماز تو نہیں پڑھ رہا نا، تو مجھے کچھ سنا رہے ہو، جس کی پڑھ رہے ہو اس کو سناؤ. اللہ کی پڑھ رہے ہو تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ نہیں کہا ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. لیکن جی یہ آدمی جو ہے نا یہ اپنا فرقہ بنا رہا ہے نا، یہ چاہتا ہے سب گمراہ ہو جائیں، کسی بھی طریقے سے ہو جائیں. اور اس کی بے ادبی دیکھے، میرے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو اسے سناؤ. نعوذ باللہ من ذالک. بات یہ ہے انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت سے مراد ہے ای لیعرفون، کہ وہ میری معرفت حاصل کریں. کیونکہ قرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ تفسیر بھی کرتے ہیں، تفسیر ابن عباس میں، کہ جہاں یعبدون کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگا کیا؟ معرفت. اور جہاں تدعون کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگا عبادت. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرو. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. ہم تو سارا دن لوگوں کو پکارتے رہتے ہیں، ادھر آ میرا یہ کام کر دے، تو ادھر آ میرا یہ کام کر دے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ آدمی دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے. اب اس کا دیکھیں کہ جو بدترین کفر کرنے یہ جا رہا ہے وہ سنیں آپ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہی ہے؟
اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نماز جو ہے تو میں نے کس لیے انسان کو پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو, اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کو نماز کی کیا ضرورت؟ اور بھائی وہ اللہ تعالیٰ کو نماز کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. اس نماز کو جب ہم پڑھیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا, تو اس کی اللہ کریم کی یہ مراد ہے. ورنہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ تمام مخلوق کٹھی ہو جائے, تمام مخلوق کٹھی ہو جائے اور اتنی نیکیاں کر لے تو میری کائنات میں اضافہ نہیں ہو سکتا. تمام مخلوق اکٹھی ہو کے اتنی برائیاں کر لے تو میری کائنات میں کمی نہیں ہو سکتی. اے میرے بندے, میں تجھے صرف یہ کہتا ہوں میرے ساتھ شرک نہ کر, میں تجھے بس بخش دوں گا, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اور ابھی ایسی حدیث میرے پاس موجود ہے, اگر وہ میں بیان کر دوں تو اس کا سارا جو ہے نا وہ بیان کروں گا, اس کی میں ساری عمارت گراؤں گا. یہ جو جنت دوزخ کے ڈرامے اس نے بنائے ہوئے ہیں نا, یہ ڈرامے سب کے سب اس کے اڑ جائیں گے. کوئی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کی بات نہیں کرتا جو یہ کرتا ہے. یہ ڈرامہ بنا کے پیش کرتا ہے, اور ایسا کوئی ڈرامہ نہیں ہے. قرآن حقیقت ہے, حدیث حقیقت ہے, ڈرامہ نہیں ہے. یہ ڈرامے بناتا ہے. ابھی آپ کا ایک ڈرامہ اس کا میں نے اس میں سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو دکھا دیا, اور ایک ڈرامہ اس کا میں نے ابھی اس میں دکھا دیا, اور یہ دوسرا آپ سنیں آگے, اس کا آگے سنیں. اللہ نے تو کبھی کہا نہیں کہ مجھے چاہیے. اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے. مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے, اور سارے مسئلے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں سر, ایسے نہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اب سنیں آگے کیا کفر بکتا ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا, اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں, اجازت ہے کہ کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے, لیکن آخرت میں چھوڑوں گا. شراب پینی ہے پی لو, چمڑی اتار دوں گا آخرت. یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے. ایسے نہیں ہوگا. اجازت ہے, نیکی کرنی کرو, برائی کرنی کرو. مرضی نہیں ہے. مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار. آپ نے کفر سن لیا. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ پہلے میں آپ کو میری جو پلے لسٹ ہے نا عقیدے والی, اس میں آپ جا کر عقیدے کی پلے لسٹ دیکھیں نا اور اس کو سنیں تو آپ کو تمام عقیدہ کلیئر ہو جائے گا. اب یہاں پر میں آپ کو ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ کہاں پر اللہ کی اجازت کس جگہ پر استعمال ہو رہی ہے اور کہاں پر اجازت نہیں استعمال ہو رہی. اجازت کا کوئی لفظ کہیں بھی نہیں آیا. اب یہ کیا آیا جی, اس جگہ پر آیا جی وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَاجِبَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ تعالی. اور تمام کی تمام نیکیوں کے کام جو ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, غریبوں کی مدد کرنا, بھوکے کو کھانا کھلانا, یہ اللہ کے حکم سے واجب ہے. اس کی محبت کے ساتھ, اس کی رضا کے ساتھ, اس کے علم کے ساتھ, اس کی مشیت کے ساتھ, اس کے قضاء و قدر کے ساتھ یہ ہم پر اس کا عمل کرنا واجب ہے. اور اس عمل میں اللہ کی محبت شامل ہے, اس کی رضا شامل ہے, اس کا علم شامل ہے, اس کی مشیت شامل ہے, اس کی قضاء اور اس کی قدر تقدیر کرنا شامل ہے, اور اس تقدیر کو پھر جاری کرنا شامل ہے. یہ ہو گیا جی وہ. اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں اللہ کی محبت, رضا, سب کچھ شامل ہے. والمعاصی كلها, اور تمام کے تمام گناہ بعلم ہی, اس کے علم کے ساتھ ہیں, اس کو پتہ ہے ان کا, اس کے علم میں ہے. وقضائے ہی, اور وہ تقدیر ہی, اس کی تقدیر کرنے پر ہے, اور اس کے بعد اس تقدیر کو جاری کرنے پر ہے جو قضا ہے. وہ مشیت ہی, اس کے چاہنے کے ساتھ ہے, لیکن لا بمحبت ہی, اس کی محبت کے ساتھ نہیں ہے. ولا برضائی ہی, نہ اس کی رضا کے ساتھ ہے, اس کے ولا بامر ہی, اور نہ اس کے حکم کے ساتھ ہے. تو بھائی جب تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی تمہیں اجازت ہے, اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے جی. اجازت کے اندر تو رضا شامل ہوتی ہے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں یہ کام کر لو, تو اللہ تعالیٰ ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے زنا نہیں کرنا, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اجازت ہے زنا کر لو, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ کیسی بات ہے؟ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فَإِنَّهَا فَاحِشَةٌ, زنا کے قریب بھی نہ جانا کہ فحش چیز ہے, اور دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اجازت ہے تمہیں, جاؤ یہ زنا کرو, شراب پیو, لیکن آخرت میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, ماروں گا. یہ کفر ہے جی, یہ کفر ہے, بدترین کفر ہے. اس آدمی کو کچھ نہیں پتا. یہ آدمی عالم نہیں, ایک جاہل ہے, جاہل مطلق ہے, بلکہ جاہل مرکب ہے.
جہل مرکب سے اس کا واسطہ پڑا ہوا ہے. یہ وہ باتیں کرتا ہے جو کہ کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں کہا ہے کہ تمہیں اجازت ہے تم گناہ کے کام کرو. قرآن 6666 آیت کم و بیش، اور قرآن کے 30 پارے، اور قرآن کی 114 صورتیں. اس میں سے مجھے ایک لفظ نکال دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہو، یہ اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ نے کہ تم گناہ کرو، میں تمہیں آخرت میں نہیں چھوڑوں گا اور میں تمہیں ماروں گا، تم شراب پیو اور یہ کرو. اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اختیار کیا چیز ہے؟ اختیار کہتے ہیں کسب کرنے کو. کسب کسے کہتے ہیں؟ جب آپ اپنی قدرت کو، اپنے علم کو، اپنے ارادے کو استعمال کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کسب. یہ اختیار ہے آپ کا. جب آپ کسب کرتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کا ارادہ، مثلا میں ارادہ کرتا ہوں پانی پیوں، تو اب جو فعل کی تخلیق ہوگی وہ اللہ کریں گے، کیونکہ میں خود فعل کی تخلیق نہیں کر سکتا. فعل کی تخلیق اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا اللہ تخلیق کریں گے، میں اٹھ کے جا کے پانی پی لوں گا. مولا علی نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا، اس سے پہچانا. جب میں آپ دیکھتے ہوں کئی مرتبہ آپ کہتے ہیں یہ کام کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، اور آپ وہ کام نہیں کر سکتے اور ہفتہ گزر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ارادہ اللہ کی رضا، معیشت، علم، مشیت، علم اور اس کے ارادے کے ساتھ موافق نہیں ہو رہا. تو کیسے آپ کا کام ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تخلیق اللہ نے کرنی ہے، آپ کا ارادہ رہ گیا. اب جب یہاں پر آپ ارادہ کرتی ہیں اور اپنے اختیار کے ساتھ کرتی ہیں، اس کو کسب کہا جاتا ہے. اس کے بعد وہ چیز ہوتی ہے. اب اس کسب کو اللہ تعالیٰ نے امر اور نہیں کے ساتھ باندھ دیا ہے. کہا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر. یہ اللہ کا امر آ گیا. اب ہم جب جا کے امر کریں گے، اس امر کی تعمیل کریں گے تو وہ کام ہو جائے گا نماز پڑھنے کا. اب اللہ نے کیا کہ نہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب مت جانا کہ تم نے شراب پیو. اور دوسری کا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فَإِنَّهَا فَاحِشَةٌ، اور زنا کے قریب بھی مت جانا کہ یہ فحاشی کا کام ہے. اللہ نے منع کر دیا. چوری سے منع کر دیا، ڈکیتی سے، مار کٹائی سے، گالیاں گلوچ، غیبت، ہر چیز سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں ہے. جب نہیں کہہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ یہ کام کرو، میں تمہیں آخرت میں نہیں چھوڑوں گا، یہ خلاف پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں. ایک طرف نہیں ہے، ایک طرف اجازت ہے. یہ کیا تماشا بنایا ہے اس آدمی نے؟ جس طرح یہ خود پاگل ہے، اس طریقے سے اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو، جو بہت ہی بلند وراء الورا ہے، جو ہماری فہم و عقل سے بھی باہر ہے، جو اتنی بلند ہے، اتنی عظیم الشان ہے، جس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، وہ ذات یہ کام کرے گی. میں نے آپ کو سمجھا دیا، میرا کام یہی تھا. میں نے آپ کو بتا دیا جھوٹا ہے تو وہ کسب کی بات ہے، وہ اختیار کی بات ہے. اور اختیار میں نیگیٹو پازیٹو امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. تو جب میں امر کی طرف جاؤں گا تو وہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس نفس کو ہم نے نیکی اور بھلائی کا علم دے دیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جب میں بھلائی کی طرف جا کے اس کام کو کر لوں گا تو میں اپنے نفس کو پاک کر دیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جب میں برائی کی طرف جا کے برے کام کر لوں گا تو میں نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. یہ اس چیز کا معنی ہے. تو اختیار ہمارے پاس ہے. اسی بنیاد پر ہمیں جو ہے تو دوزخ اور جنت کی بشارت دی گئی ہے. اور مولا علی کے پاس، اور یہ بات حضرت امام جعفر صادق صاحب سے بھی روایت ہے، ان کے بعد شخص ہے کہنے کہ یا مولا ہم کتنے آزاد اور کتنے جو ہے تو پابند ہیں، قید ہیں. تو آپ نے فرمایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہ اپنی ایک ٹانگ کھڑی کرو، ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی. فرمایا دوسری اٹھاؤ. اس کا جی دوسری تو نہیں اٹھا سکتا. فرمایا بس اتنے ہی تم آزاد ہو اور اتنے ہی تم قید میں ہو. یعنی اتنے ہی تم تقدیر، موت سے نہیں بچ سکتے، آپ بیماری سے نہیں بچ سکتے. رزق آپ کا اللہ کے اختیار میں ہے. موت، زندگی، صحت، تندرستی، آل اولاد، بال بچے، شادی، سب اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس پہ. آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ ادھر بیٹھے ہیں، لوگوں کو اچھی بات بتائیں، لوگوں کو دھوکہ مت دیں، تفسیروں کے اندر جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کو جھوٹی حدیثیں نہ گھڑیں، لوگوں کو جو ہے تو جھوٹ بنی امیہ کو گالیاں نہ دیں کہ اس میں آپ کی پتہ نہیں کیا دشمنی پیدا ہوگی. اور روافظ کا دین ہمیں مت سکھائیں. ہمیں مولا علی سے محبت کا پتہ ہے کہ مولا علی سے کیسی محبت کرنی ہے. وہ محبت کرنی ہے جس کا حکم جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ کہ تو نے. اس کی آپ نے گنکپی دیکھ لی، سب کچھ دیکھ لیا آپ نے، اس لوفر کا، اس بے دین کا، اس بد مذہب کا اور اس بے ادب کا. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی، کسی گناہ کی اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اعملوا ما شئتم، جو چاہتے ہو کرو. اجازت نہیں ہے یہ.
جس طرح آپ اپنے بیٹے کو اچھا چل تو کر کے دکھا میں تیرے ساتھ دیکھتا ہوں, چل تو کر, میں اتنا نر بن تو کر, آپ کا بیٹا ڈر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ اجازت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ابا نے اجازت دے دی, جا کے فوراً جو ہے تو فریج کھولے اور وہاں سے جو ہے تو کوئی بھی چیز نکال کے باہر بھاگ جائے, باپ کی جیب سے بڑوا نکال کے بھاگ جائے اور کہے میں جا کے سگریٹ پیتا ہوں. ایسے نہیں ہوتا جی. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ, اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو یہ ویڈیو بن رہی ہیں آپ دین سیکھ پائیں. اور آخر میں یہ ہے کہ میرے لیے دعا گو رہے ہیں, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں بچائے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.